السلام علیکم دوستوں، آج ایجپٹ کے پیرامڈ کے کچھ راز سلجھانے کی ہم کوشش کریں گے۔ دوستوں، یہ پیرامڈ جتنے بڑے دکھتے ہیں اتنے ہی کمپلیکیٹڈ بھی ہے اور اتنے ہی زیادہ پر اسرار بھی ہیں۔ تو دوستوں، آج ہم اسے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ دوستوں، تو یہ بات ہے سن 1980 کی، جب سائنسدانوں نے پیرامڈ کو ایکسپلور کرنا شروع کیا تو انہیں پتہ چلا کہ پیرامڈ کے اندر ایک سیکرٹ چیمبر بھی ہے۔ اور حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ اس چیمبر کے اندر جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا اور وہ چیمبر چاروں طرف سے بند تھا۔ سائنسدانوں نے اس چیمبر کے راز کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے ایک روبوٹک کیمرہ بنایا جو سیکرٹ چیمبر کے اندر موجود رازوں کو دنیا کے سامنے لا سکے۔ سال 1993 میں روبوٹک کیمرے کو سرنگ میں بھیجنا پڑا اور یہ سرنگ میں تقریباً 200 فٹ تک ہی چلا تھا کہ روبوٹ کو روکنا پڑا کیونکہ آگے راستہ بند تھا اور سائنسدان روبوٹک کیمرے کی مدد سے دیکھ رہے تھے اور اس دیوار پر دو کیمپر کی ہینڈل کے جیسے کچھ لگے ہوئے تھے۔ سائنسدانوں کے پاس اس سلیب کے پیچھے جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے ایک ایسا چھوٹا سا روبوٹ بنایا جو اس پتھر کی سلیب کے اندر ڈرل کر سکے اور وہ روبوٹ گیا اور اس روبوٹ نے پتھر کے اندر ایک سوراخ کر دیا۔ پھر جب اس سوراخ کے پار دیکھا گیا تو کچھ ایسا نظارہ دیکھنے کو ملا کہ سائنسدان حیران رہ گئے۔ ان کے سامنے ایک اور پر اثر چیز سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور اس راز کو سلجھانے کے لیے ایک اور پہلی سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اور اس چیمبر کے اندر ایسا کیا تھا؟ دوستوں، جب بھی سائنسدان ایجپٹ کے پیرامڈ کے رازوں کو جاننے کی جتنا کوشش کرتے ہیں اتنا ہی اس کے اندر الجھ جاتے ہیں، اور جیسے جیسے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی اس کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں اور ان کے سامنے ایک اور سوال آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ویسے تو غیزہ ایجپٹ میں تقریباً 138 پیرامڈ ہیں، لیکن سب سے بڑا پیرامڈ دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا اور اسے کوفو کا پیرامڈ بھی بولا جاتا ہے۔ اتنے پرانے زمانے میں اس پیرامڈ کو بنانے میں جس بے مثال انجینئرنگ کا کمال دیکھا گیا ہے وہ آج کے سائنسدانوں کو حیران کر دیتا ہے، اور مانا جاتا ہے کہ پیرامڈ کو بنانے میں تقریباً 20 سال کا وقت لگا ہوگا اور پیرامڈ کے پتھر کو تو تقریباً 800 کلومیٹر دور سے لایا گیا ہوگا۔ اور تاریخ دانوں کی مانی جائے تو یہ مصر کے راجاؤں کی قبریں ہیں، لیکن جب چھان بین کی تو پتہ چلا یہ تو مقبرے جیسا بالکل ہی نہیں ہے۔ آج کل کے زمانے میں پیرامڈ دیکھنے میں پتھروں کا ایک پہاڑ لگتا ہو، لیکن تاریخ دان کہتے ہیں کہ جب یہ پیرامڈ بن کر تیار ہوا تھا تب اس کی دیواریں پولیڈ وائٹ لائم اسٹون سے ڈھکی ہوئی تھی، اور جب اس پر سورج کی روشنی گرتی تو پیرامڈ چمکنے لگتا اور اس سے پیرامڈ کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی۔ جو یہ پیرامڈ کا کیپ اسٹون ہے وہ بھی سونے سے کورڈ تھا اور سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا جس سے دور سے پیرامڈ کو دیکھا جا سکتا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وائٹ لائم اسٹون کا رنگ بھی پھیکا پڑ گیا اور اوپر رکھا سونے کا کیپ چوری ہو گیا۔ اور آج کے زمانے میں پیرامڈ کی ہائٹ اتنی نہیں رہی کہ جتنی تقریباً 4500 سال پہلے تھی، اور وقت کے ساتھ پیرامڈ بھی زمین میں دھس چکا ہے جس کی وجہ سے اس کی ہائٹ اس سے پہلے کے مقابلے میں کم ہو گئی ہے۔ اور اگر پیرامڈ کی بناوٹ کی بات کریں تو وہ اتنی سیدھی ہے کہ مصر کے لوگوں کو زمین کی ہائٹ اور ایکوینوکس کا پتہ تھا۔ دراصل ایکوینوکس وہ وقت ہوتا ہے جب سورج زمین کی سیدھ میں ہوتا ہے، اور جس دن زمین پہ ایکوینوکس کا وقت ہوتا ہے اس دن زمین پہ دن اور رات 12 گھنٹے کے ہوتے ہیں، اور یہ وقت سال میں 2 بار ہوتا ہے۔ اور اب فیکٹ یہ ہے کہ اگر 12 گھنٹوں کے سیکنڈوں میں بدلا جائے تو وہ 43,200 سیکنڈ ہوں گے، اور اگر اس میں گریٹ پیرامڈ کی ہائٹ کو ملٹیپلائی کر دیا جائے تو وہ 6,333 کلومیٹر بنتی ہے۔ اور حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ زمین کی پولر ریڈیس لمبائی بھی اتنی ہے، اور اگر پیرامڈ کے بیس کو ملٹیپلائی کیا جائے تو وہ اتنا ہی ہوگا جتنا زمین کا سرکمفیرنس ہے، یعنی اوپری سطح۔ اور فیکٹ یہ ہے کہ پیرامڈ کی 4 نہیں 8 سائڈز ہیں، اور یہ 8 سائڈ سولر ایکوینکس والے دن ہی دکھائی دیتی ہیں۔ اور اب آپ اسے چاہے اتفاق کہو یا پھر اسے مصر والوں کی ایڈوانس ٹیکنالوجی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پرانے مصر کے لوگوں کو ہماری زمین کی ایکوریٹ سائز معلوم تھی۔ اور اب اس میں اور زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ زمین کا سائز پہلی بار ایراتوسنیس نے میجر کیا تھا، اور وہ بھی بالکل ایکوریٹ نہیں تھا، اور ایراتوسنیس پرانے زمانے کے سائنسدان تھے۔ ایراتوسنیس نے جب زمین کا سائز ماپا تو وہ بھی ایکوریٹ نہیں تھا، اور اس میں بھی کچھ خامیاں تھیں۔ زمین کے ایکوریٹ کا سائز کا پتہ تو ہمیں آج کے وقت میں پتہ چلا ہے کہ جب ہم نے اسپیس میں اپنی سیٹلائٹس بھیجی ہیں
اور انہوں نے زمین کے میپنگ کر کے ہمیں اس کا سائز بتایا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پرانے وقت مصر کے لوگ زمین کی ایکوریٹ کا سائز کیسے معلوم پڑا، اور گریٹ پیرامڈ کو تقریباً آج سے 4500 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ گریٹ پیرامڈ کی جیومیٹری واقعی میں حیران کر دینے والی ہے، اور پیرامڈ تقریباً 23 لاکھ، اور ایک ایک بلاک کا وزن تقریباً 2 سے 3 ٹن، اور کچھ کا وزن تو تقریباً 70 سے 80 ٹن ہے۔ اور اگر اسی کی بیس کی بات کریں تو اس کا بیس تقریباً 13 ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے، اور اگر اس کی ہائٹ کی بات کریں تو وہ 480 فٹ ہے۔ اور آئیفل ٹاور بننے سے پہلے گریٹ پیرامڈ دنیا کی سب سے اونچی عمارت تھی، اور اس گریٹ پیرامڈ کے برابر میں تقریباً 2 اور پیرامڈ ہیں جو اس سے چھوٹے ہیں، اور ان دونوں پیرامڈ کی ایسٹرن اور ویسٹرن سائز دونوں نارتھ پول کی طرف جاتی ہیں۔ اور یہاں پر حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی کمپاس نہیں کہ وہ پیرامڈ کی ایکوریسی کا پتہ لگا سکے، لیکن انہیں پیرامڈ کی ایکوریسی بالکل صحیح معلوم تھی۔ اور اس پیرامڈ کی جیومیٹری بھی جتنی حیران کر دینے والی ہے، اس سے زیادہ حیران کر دینے والی بات اس پیرامڈ کے اندر چھپے رازوں کی ہے۔ پیرامڈ میں تقریباً اب تک 2 چیمبرز ڈھونڈے جا چکے ہیں، ایک کنگز چیمبرز اور دوسرا کوئن چیمبرز۔ اور جب تاریخ دانوں نے پہلی بار کنگز چیمبر میں گھسے تو اسے دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ انہیں کنگز چیمبر میں ایک تابوت ملا، اور اس چیمبر میں گھسنے کا ایک چھوٹا سا راستہ ہے، لیکن اس تابوت کا سائز اتنا بڑا ہے کہ اس چھوٹے سے دروازے سے اندر نہیں لایا جا سکتا۔ اور سوال یہ ہے کہ یہ تابوت اندر آیا کیسے؟ اور کافی چھان بین کے بعد پتہ چلا کہ جب اس پیرامڈ کو بنایا گیا ہوگا تو اس سے پہلے اس کے اندر اس گریفائٹ کے 1 بیس تابوت کو رکھ دیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد چیمبر کو سیل کر دیا ہوگا۔ لیکن یہاں پر یہ بات پریشان کرتی ہے کہ کوئی مرنے سے پہلے تابوت کیوں بنوائے گا؟ اور سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس پیرامڈ چھوٹے چھوٹے ٹنلز بنے ہوئے ہیں جو اس پیرامڈ کی گہرائی میں جاتے ہیں، اور اب اگر یہ پیرامڈ ایک مقبرہ ہے تو اس میں اتنے چھوٹے چھوٹے ٹنل کیوں؟ اور اب سوال یہ آتا ہے کہ واقعی میں پیرامڈ ایک مقبرہ ہے یا پھر اسے بنانے کا مقصد کچھ اور تھا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ گریٹ پیرامڈ کو پالش وائٹ لائم سٹون سے کور کیا گیا تھا، تو اس کا مقصد پیرامڈ کو خوبصورت دکھانا نہیں، بلکہ پیرامڈ کے اوپر گرنے والی سن لائٹ کو مرر کی طرح ریفلیکٹ کرنا تھا، جس سے سورج کی روشنی پیرامڈ کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ دراصل پیرامڈ کو اندر سے ٹوبومائٹ اور گرینائٹ کے پتھروں سے بنایا گیا تھا، اور یہ کافی عجیب بات ہے۔ اور اب اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ دونوں پتھر سخت زمین سے ہیں، کیونکہ گرینائٹ زمین میں سب سے زیادہ سخت پتھروں کی لسٹ میں آتا ہے، اور گرینائٹ کی بناوٹ میں تقریباً لائم سٹون سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ اور سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس گرینائٹ کے پتھر کو وہ تقریباً اس کی سائٹ سے 800 کلومیٹر دور سے لایا گیا تھا۔ اور اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک مقبرے کو بنانے کے لیے ایسے مٹیریل کے بنانے کی کیا ضرورت تھی جس کو پروسیس کرنے اور بنانے میں ہی اتنا وقت لگ جائے؟ اور اگر سائنسدانوں کی مانیں تو وہ اس طرح کے مٹیریل میں کرسٹل موجود ہوتے ہیں۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ گرینائٹ الیکٹریسٹی کا ایک اچھا کنڈکٹر ہے۔ دراصل جب کسی خاص طرح کے مٹیریل پر دباؤ ڈالا جائے تو اس مٹیریل سے الیکٹرک چارج پیدا ہو جاتا ہے، جسے فزیو الیکٹریسٹی بھی بولا جاتا ہے۔ اور پیرامڈ کے اندر استعمال ہونے والا دوسرا مٹیریل ٹوبومائٹ ہے، اور ٹوبومائٹ الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی کو بڑھانے کا کام کرتا ہے، اور پیرامڈ کے اوپر لگا ہوا گولڈ الیکٹریکل انرجی کو اوپر بھیجنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اگر سائنسدانوں کی مانیں تو کوئی مقبرہ نہیں جہاں مصر کے راجاؤں کی باڈی کو دفنایا جاتا تھا، پیرامڈ تو مصر کے پاور پلانٹ تھے۔ اور تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کے اندر موجود تابوت کوئی تابوت نہیں بلکہ ایک بڑی بیٹری ہو سکتی ہے۔ پیرامڈ کے چاروں طرف الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کو بھی کیپچر کیا گیا ہے، جو کہ آسمان میں کڑکڑاتی بجلی کے برابر ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ اس سے نکلنے والی الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کا سورس پیرامڈ کے اندر ہی کہیں چھپا ہوا ہے۔ دراصل پیرامڈ کے پاور پلانٹ والی تھیوری سب سے پہلی بار میریس کرسٹوفرڈن نے 1998 میں دی تھی۔ کرسٹوفرڈن نے ایک کتاب پبلش کی، دی گیزا پاور پلانٹ، جس میں انہوں نے بتایا کہ گریٹ پیرامڈ ایک مشین ہے جو ہائیڈروجن کی مدد سے الیکٹریسٹی پیدا کرتی ہے۔ لیکن کیا واقعی میں گیزا پاور پلانٹ سچائی بھی ہے کہ نہیں؟ مصر کا ایک پرانا تاریخ دان جو ان سب کا لیڈر رہ چکا تھا
اس پر 2014 میں مصر کے پرانی چیزیں چرانے کا الزام لگایا گیا تھا، اور زاہی حواس نے جن پرانی چیزوں کو چرایا تھا اس میں مصر کی کاپر بھی شامل تھی جو گریٹ پیرامڈ سے نکالے گئے تھے۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جب الیکٹریسٹی کا ایجاد آج کے ماڈرن وقت میں ہوا ہے تو پرانے زمانے میں کاپر وائرز کی کیا ضرورت تھی؟ اور ایک اور حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ زاہی حواس نے ان کاپر وائر کو ہی کیوں چرایا؟ کیا زاہی حواس کو اس مصر کے پیرامڈ کے بارے میں کچھ ایسا راز پتا تھا جو دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا، یا پھر بات کچھ اور تھی؟ اور مصر کے پیرامڈ کے بارے میں تو ہم جتنا سوچتے ہیں اتنا ہی اس میں پھنستے جاتے ہیں، اور یہ مصر کے پیرامڈ کے اس سے کئی گنا زیادہ پر اثر ہیں۔ تو چلیے دوستوں، آج کے لیے اتنا کافی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔